بہت سے لوگ اپنی دعا کے خاتمے میں اے اللہ اس دعا کو نبی کے صدقے، وسیلے، طفیل، واسطے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے الفاظ ہوتے ہیں اس سے قبول کر. تو کیا یہ درست ہے؟ تو یاد رکھیے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، زندہ تھے دنیا میں، تب تک آپ کے وسیلے سے دعا کرنا درست تھا، اور وہ بھی ان 4 شرائطوں کے ساتھ. زندہ ہو، متقی ہو تو ظاہر سی بات اللہ کے رسول ہے تو نبی ہے تو متقی کا مسئلہ نہیں، زندہ ہونا شرط ہے. اس کے بعد وہ بھی دعا کرے اور آپ بھی دعا کرو. حدیث میں الفاظ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول میں نابینا ہوں، آپ دعا کیجئے میرے بینائی کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول تو یہ مسلم میں روایت نہیں ہے، مسلم میں ڈال دیا. چلو ہو گیا بیر سبقت لسان میں بول دیا، مگر آئیے پورا گیم کیسا کھیلا جا رہا ہے. یہ اتنے بڑے محدث ہے، اگر امام بخاری کے زمانے میں ہوتے نا تو امام بخاری کو پیچھے چھوڑ دیتے حدیث روایت کرنے میں. اور اس زمانے میں ایسے تھے بھی بھائی. امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ میں ایک شہر گیا تو ایک شخص حدیث بیان کر رہا ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے، تو لوگ حدیث بیان کرنے والے کو نذرانے میں پیسے دیتے تھے، روپیہ دیتے تھے، تو روپیہ کی لالچ میں حدیث بیان کر رہا ہے. اور اس نے حدیث یہاں سے شروع کی، حدثنا محمد ابن اسماعیل البخاری، حدیث بیان کی اس سے محمد بھی ہم سے، حدیث بیان کی ہم سے محمد ابن اسماعیل بخاری نے. اور محمد اسماعیل بخاری کھڑے ہوئے، وہی کہا اس شخص سے تو میں کبھی ملا نہیں، اس شہر میں کبھی آیا نہیں، اور یہ مجھ سے کب روایت کر لیا ایسے. آپ قریب گئے، کہا میاں یہ کون محمد ابن اسماعیل البخاری ہے؟ کہا ارے وہی جو بہت بڑے مشہور محدث ہے بخارا کے، میں انہی سے روایت کرتا ہوں. کہا وہ فقیر میں ہوں، اور خدا کی قسم تیری میری ملاقات کبھی نہیں ہے، میں نے تیری شکل نہیں دیکھی، تجھے کبھی جانتا نہیں، دیکھا نہیں. اس نے سارا مال بٹورا، اس وقت تک نذرانے کافی جمع ہو گئے تھے، اس نے مال بٹورے. کہا اچھا تم ہی وہ ہو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے احمق ہے، ایسے 70 محمد اسماعیل بخاری ہے میرے پاس جن سے میں روایت کرتا ہوں، ایسے 70 ہے، تم ایک اکیلے تھوڑی ہو. تو یہ سعودیہ کی ریال بٹورنے والے اس وقت بھی تھے. تو جو حدیث میں نہیں ہے وہ اپنے عقل سے دوڑا رہا ہے. پہلا جملہ کیا کہتا ہے؟ بھائی حدیث میں ٹھیک ہے کہ نابینا آئے، لیکن شرط کیا ہے؟ رسول زندہ ہو اس وقت. تو رسول نے تو نہیں کہا، حضور کی حدیث میں کہا ہے دیکھو جب میں زندہ ہوں تبھی اسی طرح دعا کرنا، میرے مرنے کے بعد دعا کا ختم ڈپارٹمنٹ. یہ حدیث میں کہا ہے. سنیں اس کی بات، اس کی دلیل سنیں، پھر بات کریں گے انشاءاللہ. اس دعا کو نبی کے صدقے، وسیلے، طفیل، واسطے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے الفاظ ہوتے ہیں اس سے قبول کر. تو کیا یہ درست ہے؟ تو یاد رکھیے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، زندہ تھے دنیا میں، تب تک آپ کے وسیلے سے دعا کرنا درست تھا، اور وہ بھی. یہ کس نے پیمانہ بنایا کہ رسول اللہ حیات تھے اس وقت تک درست تھا اور وصال کے بعد نادرست اور ناجائز حرام شرک ہو گیا؟ یہ پیمانہ بنایا کس نے؟ اس شخص کو پیش کرو، اگر ہمت ہو. میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں، اہل حدیثوں ہوم ورک دے رہا ہوں، جاؤ لگ جاؤ کل سے کام پہ. اگر سچے ہو تو ایک حدیث ایسی لا دو جس میں نبی نے خود کہا ہو جب تک میں زندہ ہوں میرا وسیلہ لینا، میرے مرنے کے بعد میرا وسیلہ ہرگز مت لینا. ان کو خود پتا نہیں، ان کے گھر کا بہت بڑا عالم ہے وحید الزما، کل اس کے حوالے میں نے دکھائے، ہدیۃ المہدی میں لکھتا ہے کہ شرک ہوتا ہے، چاہے زندہ کے ساتھ کرو چاہے مردہ کے ساتھ کرو، شرک ہوتا ہے. اور ابن تیمیہ خود کہتا ہے جو کام زندوں کے ساتھ جائز وہی مردوں کے ساتھ جائز، جو کام زندوں کے ساتھ ناجائز وہی مردے کے لیے ناجائز. تو جب حضور کی زندگی میں وسیلہ جائز تھا تو وصال کے بعد کیسے؟ تو تمہارے نزدیک ناجائز اس لیے ہوا کہ تم معاذ اللہ نبی کو مردہ مانتے ہو، ہم نبی کو مردہ مانتے ہی نہیں، اس لیے ہمارے لیے آج بھی جائز. اور تم اگر جائز کہتے ہو تو دو چیزیں ثابت کرو. اب اگر تم مردہ کہتے ہو تو دو سجدے ثابت کرو. پہلے یہ کہ رسول اللہ مردہ ہے، یہ کس حدیث سے ثابت ہے کہ حضور سنتے نہیں دیکھتے نہیں؟ ارے آقا کی تو صاف صریح حدیث، صحیح حدیث موجود ہے. حضور فرماتے ہیں الانبیاء حیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے اور نماز پڑھتے. صحیح مسلم کی حدیث میں آقا معراج کا واقعہ بیان کرتے فرماتے مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی، میں شب معراج جب موسیٰ کی قبر پر گیا تو دیکھا موسیٰ کھڑے اور اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. تو انبیاء زندہ ہوتے. ابن ماجہ میں سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ نے ایک لفظ کا اضافہ کیا، وہ حدیث جس میں کہا حضور نے فرمایا اللہ نے حرام کیا زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھائے. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، رزق بھی کھاتے.
تو پہلے تو مردہ ثابت کرو، اور دوسری چیز کہ رسول اللہ نے کس حدیث میں کہا کہ جب میں زندہ ہوں تو وسیلہ مانگنا، میرے انتقال کے بعد نہیں؟ تو یہ تم نے کہاں سے گڑھا؟ یہ قیاس کیا، اور یاد کرو تمہارا ہی فتویٰ ہے قیاس کرنے والا ابلیس ہوتا ہے، تو تم خود ایسے قیاس سے فاسد کر کے کیا ہو گئے؟ خود ہی تم اپنے فتوے کی روشنی میں ابلیس ہوئے، ورنہ تم اہل حدیث ہو تو حدیث پیش کرو نا۔ تم کون ہوتے ہو یہ بیان کرنے والے؟ تم اپنے عقل کے گھوڑے بتاؤں گے؟ پھر آگے سنیے کیا کہتا ہے۔ ان 4 شرائطوں کے ساتھ زندہ ہو، متقی ہو تو ظاہر سی بات اللہ کے رسول ہے تو نبی ہے تو متقی کا مسئلہ نہیں، زندہ ہونا شرط ہے۔ اس کے بعد وہ بھی دعا کرے اور آپ بھی دعا کرو۔ حدیث میں الفاظ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی یہ حدیث میں تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ حضور نے دعا کی، الفاظ نہیں ہے۔ آپ چلیے سنیے اس کی بات۔ اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول میں نابینا ہوں، آپ دعا کیجئے میرے بینائی کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس برداشت کرے، صبر کرے تو بہتر ہے، کہا نہیں دعا کیجئے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، گھر جا 2 رکعت نماز پڑھ، نماز کے بعد یہ دعا کر کہ اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری بینائی واپس دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی، انہوں نے گھر جا کے دعا کی تو ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ لیکن اس حدیث میں جو بات ہوئی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ معلوم تھا، آپ نے بھی دعا کی اور اس شخص نے بھی دعا کی۔ یہاں یہ تھوڑی ہے کہ بس آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ ہم ان کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں ابھی۔ یہ دیکھو کتنا بڑا جاہل ہے، نبی خود حکم دے رہے ہیں کہ میرے وسیلے سے، نبی کو معلوم ہے کہ میرے وسیلے سے کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا جاہل ہے یہ، مطلب کیسے بھی بس توڑ مموڑ کر کے پبلک کو گمراہ کرو، سامنے مت آؤ ورنہ پیچھے کا پیجامہ پیلا ہو جائے گا، پیچھے سے ہی پیلا ہو جائے گا، سامنے مت آنا، بس پبلک کو بیٹھ کے توڑ مموڑ کے گمراہ۔ ایک شرط پوری نہیں ہو رہی، یاد رکھیے، دوسرا آپ حیات بھی نہیں تو وہ شرط بھی پوری نہیں ہو رہی، نہ آپ کو پتا ہے نہ آپ حیات ہے، اور ظاہر سی بات اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے جو سن سکے، ٹھیک ہے بات سمجھ رہے؟ تو لہٰذا اپنی دعاؤں کے آخر میں یہ کہنا کہ نبی کے وسیلے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے صحابہ نے آپ کے وسیلے سے دعا کی، کروائی بھی۔ حضور کی دعا کو وسیلہ نہیں بنایا یہاں پر، سنیے الفاظ کے حدیث پھر دوہرا رہا ہوں میں۔ اللہم انی اسألوکا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، اس نبی رحمت کے وسیلے سے حضور کی ذات کو پیش کیا ہے نا۔ اب چلیے ان بیچاروں کو ادھورا علم ہے، ادھورا علم میں بات کر رہے ہیں، میں ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی کون تھے؟ یہ نادہ والی صاحب حدیث کے راوی کون تھے؟ بھول گئے؟ کسی کو یاد ہے مجمع میں؟ بتائیں بھائی۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ حضرت عثمان ابن حنیف حدیث کے راوی، یہی صحابی سے ایک دوسری روایت کے آتی ہے، میں صرف جھلک دکھا رہا ہوں۔ دلائل النبوت امام بہقی کا یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں، اور یہ کتاب یہاں موجود ہے، چھاپا بھی منوسوں نے ہے، چھاپتے ہی پتے نہیں مگر یہ دلائل النبوت ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 145، حدیث نمبر 2423، اور یہ پورا اسکین بہت طویل حدیث ہے، یہ پورا اسکین پیج آپ کے سامنے ریڈ نشان سے دکھ رہا، پورے ایک صفحے کی وہ حدیث ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ حدیث بتا دیں گے کہ ان کا ڈھکولا عقل کا گھوڑا کتنا کمزور ہے۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت عثمان ابن حنیف ہی، وہی حضرت عثمان ابن حنیف جو وہ روایت کر رہے، وہ کہتے ہیں کہ عثمان غنی کا دور خلافت تھا۔ کس کا دور خلافت؟ عثمان غنی کا۔ راوی کا نام بھی عثمان اتفاق سے، لیکن وہ عثمان غنی ہے اور یہ عثمان ابن حنیف ہے، دونوں الگ الگ ذات ہیں۔ تو عثمان ابن حنیف کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کا دور خلافت تھا، ایک صحابی تھے، ان کو کچھ ان سے حاجت تھی، ضرورت تھی، عثمان غنی کو کچھ مالی امداد کی ضرورت تھی۔ وہ حضرت عثمان غنی کے پاس جاتے، شرم کے مارے کچھ کہہ نہیں پاتے اور چلے آتے، اور عثمان غنی ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان سے پوچھتے بھی نہیں تھے، وہ سوچتے تھے کبھی خود پوچھے تو بتاؤں کہ میری ضرورت کیا ہے۔ عثمان غنی ان کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے تھے، وہ بڑے پریشان تھے، تو ان کی ملاقات عثمان ابن حنیف سے ہوئی، انہی سے، اور کہا کہ میں بڑا پریشان ہوں، عثمان غنی کی خدمت میں جاتا ہوں کچھ حاجت طلب کرنے، لیکن وہ میری طرف توجہ نہیں دیتے، اور میرے درمیان شرم جو ہے مانے ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں خود کیسے ان سے کہوں کہ مجھے ضرورت ہے۔ تو عثمان ابن حنیف نے کہا کہ میں تجھے ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جس سے تیری تکلیف دور ہو جائے گی۔ کہا کیا عمل ہے؟ کہا عمل یہ ہے کہ اچھی طرح وضو کر، 2 رکعت نماز پڑھ، اب مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا دعا کرنا، اے پروردگار میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میری حاجت پوری ہو جائے، وہی دعا تعلیم کی۔
یہ صحابی نے 2 رکعت نماز پڑھی، وضو کیا، نماز پڑھی، دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد جیسے عثمان غنی کی خدمت میں حاضر ہوئے، عثمان غنی نے کہا کیا بات ہے تم بار بار آتے ہو، کچھ ذکر نہیں کرتے، کوئی حاجت ہو تو کہو۔ یہ خوش ہو گئے، کہا حضور یہی حاجت ہے، یہ میری ضرورت ہے۔ کہا پہلے کیوں نہیں کہہ دیا، خاموخواہ اتنے بار آ کے خاموش چلے گئے۔ اچھا یہ لو مال دیا اور کہا جب بھی حاجت ہو میرے پاس چلے آنا۔ یہ واپس لوٹے تو ان کو کیا کہا، عثمان ابن حنیف کو میں نے بتایا تھا اپنے حالات، تو انہوں نے عثمان غنی کو بتا دیا ہوگا۔ کہا کہ بھائی آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری حاجت کے بارے میں عثمان غنی کو بتا دیا۔ کہا واللہ میں نے ان سے ذکر تو دور ملاقات بھی نہ کی۔ کہا پھر عثمان غنی میری طرف متوجہ کیسے ہوئے؟ کہا اس دعا کی برکت سے۔ کہا یہ دعا آپ کو کیسے معلوم؟ کہا ایک نابینا صحابی حضور کی خدمت میں آئے، وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور حضور کی جب خدمت میں نابینا آئے تو حضور نے یہی دعا تعلیم کی تھی، مجھے وہ یاد تھی، وہی دعا میں نے تمہیں سکھا دی۔ اور یہ دعا کب ہو رہی ہے؟ نبی کے وصال کے بعد دور عثمان غنی میں۔ تو صحابی کو نہیں سمجھ میں آیا 4 شرطیں پڑھی جانا چاہیے، زندہ ہو، ان کو نہیں مانا تو حضور تو جا چکی، اب یہ دعا کام نہیں دیں گی، دعا لیپس ہو گئی ہے۔ یہ کیا دوا سمجھ رکھا ہے کہ دعا کو انہوں نے کہ ایکسپائر ہو جائے؟ ارے بھائی نبی کا وسیلہ اسلام ایکسپائر والا مذہب نہیں ہے، دوسرے مذہب ایکسپائر ہو گئے، سب کی ڈیٹیں ختم ہو گئی، اس کی ڈیٹ ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ کے لیے آیا ہے، سب کو شفا دینے آیا ہے۔ اب یہ حدیث صرف امام بہقی نے لکھا ہوتا تو پرابلم ہوتا، مگر مزیدار بات سنیے، امام طبرانی نے بھی لکھا ہے اس کو، معجم الکبیر جلد نمبر 9 صفحہ 30 حدیث نمبر 8311 پر، اور امام طبرانی کہتے ہیں صحیحن، یہ حدیث صحیح ہے۔ امام طبرانی اپنی دوسری کتاب معجم الصغیر کے اندر جلد 1 صفحہ 184 پر اس حدیث کو دوبارہ لاتے ہیں، حدیث نمبر 508، وہاں بھی فرماتے حدیث صحیح ہے۔ امام بہقی کی دلائل نبوت کا صفحہ آپ کی نگاہوں کے سامنے، جلد 6 صفحہ 145 حدیث نمبر 2423۔ امام حیثمی مجمع الزوائد جلد 2 صفحہ 468 حدیث نمبر 3668 پہ، اور مزیدار بات ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے اس روایت کو۔ علامہ ابن تیمیہ مجمع الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 274، اور شوکانی صاحب غیر مقلدوں کے مسلم پیشوا، انہوں نے بھی لکھا۔ شوکانی صاحب لکھتے ہیں تحفۃ الذاکرین اپنی کتاب صفحہ نمبر 208 پر، امام منذری نے بھی اس کو لکھا۔ اور علامہ شوکانی کیا لکھتے ہیں، بڑی پیاری بات میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ علامہ شوکانی تحفۃ الذاکرین صفحہ 208 پر لکھتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ شوکانی صاحب کے جملے سنیے، میں اردو ترجمہ بتا رہا ہوں ان کی عبارت کا، ضرورت پڑیں گی تو کتاب پیش کر دی جائیں گی۔ شوکانی کہتے ہیں غیر مقلدوں کے عالم، اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم غلام احمد رضا کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔